کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں؟ تو دیکھو، اسلام کے یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا ہے، وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان واقف سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر نافرمانی کرنا، گناہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، جب ہم اپنی اولاد کو مناسب تعلیم نہیں دیتے اور ان کو علم سے بہرور نہیں کرتے، جس کے نتائج بعد میں والدین کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ اپنے اولاد کو سب سے پہلے کون سی نعمت دے؟ تعلیم کی نعمت دے۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، ان تین چیزوں پر جب والدین تربیت نہیں کرتے، اللہ معاف کرے کہ وہ برے ایام، وہ برے دن والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا وہ سب سے پہلے صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے اولاد والدین سے برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، ان کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیا جائے، اور خود اس بات کا حکم دیا جائے کہ بیٹا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیٹا لوگوں کے بارے میں خیر خائی کرنے ہیں، بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہ کھولنا، بیٹا لوگوں کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ ایسی اولاد کبھی بھی اپنے والدین کے نافرمان نہیں ہوتے۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پر والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد یضرهم علی الحقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمان بننے کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے اور کل کو تو کہے کہ میرا بیٹا مجھے گالی نہیں دے گا؟ تو اپنی اولاد کی بری دوستیوں پر نظر رکھنے والے والدین اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے اور اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد پر جرم ہے، تشدد ہے، زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی یہی تھا۔ آپ تو اس بات کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ میری اہلیہ اماں عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ یہ کون ہے اور کس عورت کے پاس تو بیٹھی ہے؟
اما عائشہ کہتی ہے کہ یہ طویق نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرا پیغام دے دو کہ یہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ متنفر ہو جائے اور یہ فرائض کے اندر بھی کبھی کرنا شروع کر دے. تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پر ضرور نگاہ رکھے کہ کن کے ساتھ یہ تعلق جوڑ رہے ہیں اور ان بچوں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبتیں کیسی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قانون دیا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. تمہیں دوست بنانا چاہیے تم ایمان والا ہو. ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے اور ہر مومن امن کو پسند کرتا ہے. وہ امن فکر کا ہو، قول کا ہو یا معاشرے کا ہو یا کردار کا ہو، سب سے زیادہ جو امن پسند ہے وہ مومن ہی ہو سکتے ہیں. اسلام یہ سلامتی سے ہے اور مسلمان ہمیشہ سلامتی کو پسند کرتا ہے. تو اپنا دوست مومن بنائے اور اپنی اولاد کی دوستوں پر نظر رکھے جن کے اندر ایمانیات ہے، ان کے ساتھ اپنی اولاد کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے. چوتھا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی. پانچواں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، بعض دفعہ والدین اپنے اولاد میں بے انصافی کرتے، مساوات نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولادوں میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے 2 یا 4 یا 6 بیٹے ہیں، آپ نے ایک کو گاڑی دلوا دی جبکہ ضرورت سب کی ہے، تو اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ باقی بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. تو شریعت نے حکم دیا سب بین اولادکم، تم اپنے اولاد کے ساتھ انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو اور مساوات قائم کرو. اگر ایک کو گفٹ دیا ہے، ایک کو تحفہ دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے اس کو بلایا اور اس کو چوما، بوسہ دیا اور آپ کا دوسرا بیٹا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں بلایا اور اس کو پیار نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف حسد کرے گا، نفرت کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی اپنا جذبات چینج کر لے گا. پھر کل کو آپ کہیں گے کہ میرا فلاں بیٹا میری عزت نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو بیٹا کہے گا آپ کا چھوٹا بڑا پیارا ہے، انہی کے پاس جاؤ، انہی کے پاس کھاؤ، انہی کے پاس رہو. مجھ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کب مجھے پیار کی نظر سے، کب پیار کے ہاتھ آپ نے میرے کندھے پر رکھا ہے؟ یہ بات آپ کے بچے کہیں گے. اس لیے شریعت کہتی ہے یہ بات، اگر آپ چھوٹے بچے کو بلایا اور اس کو چوما، بوسہ دیا اور آپ کا چھوٹا اور آپ کا دوسرا بیٹا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں بلایا اور پیار نہیں کیا تو آپ کا گویا کہ آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی اپنا جذبات چینج کر لے گا، آپ کی عزت نہیں کرے گا پھر وہ بعد میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان بن بشیر حاضر ہوئے اور نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا ہدیہ دیا ہے اور میری والدہ کہتی ہے کہ میں یہ اس وقت تک نہیں ہونے دوں گی جب تک اس پہ اللہ کے نبی گواہی نہیں دیں گے. اور نعمان کے صرف ایک بہن تھی قبیہ، ایک بہن ایک بھائی. نعمان بن بشیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ اس پہ آپ گواہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تحفہ اپنی دوسری اولاد کو بھی دیا ہے یا صرف اس اکیلے کو دیا؟ کہا کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا اشہد علی جور،
میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے بچوں کو بھی دو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ دوسرا کون تھا؟ ابیہ، ایک بیٹی۔ یہ تو شریعت کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے کہ عورت کے ایک حصہ اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کوئی چیز تقسیم ہو تو بیٹی اور بیٹے دونوں کو برابر دیے جاتے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ چونکہ پھر بعد میں اولادوں میں اختلاف ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ جو وراثت کا قانون ہے اسی حساب سے بیٹی کو 1 حصہ دے دیا جائے اور بیٹے کو 2 حصہ دیا جائے۔ تو نتیجتاً اس بات کو صحابی نے سننے کے بعد جو تحفہ اپنے بیٹے کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ 5واں سبب جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین اپنی اولاد میں انصاف قائم نہیں کرتے، مساوات نہیں کرتے، تو پھر وہی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف نفرتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی عزت تک نہیں کرتے۔ گھر میں آنے کے بعد ان کو کھانے تک نہیں پوچھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اولادوں کے درمیان بے انصافی کی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، جب آپ اپنی اولاد میں کوئی بھی چیز تقسیم کریں تو عدل اور انصاف کا یہ پورا خیال رکھیں، تاکہ آپ کی ایک اولاد آپ کی عزت کرے، اطاعت و فرما برداری کرے۔